ایک جواب یہ بھی ہے کہ بھئی پورا میدان لاٹھیوں سے اور رسیوں سے بھر گیا اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے اس سے بھی اژدہا بن گیا. اصل جواب مختصم کے اندر ابن العربی نے دیا ہے، وہ زبردست جواب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ رب کریم قوم نے جو سحر کیا ہے وہ بھی سانپ کی شکل میں ہے اور مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ بھی سانپ ہے. ایسا نہ ہو کہ قوم سحر میں اور معجزہ میں فرق نہ کر سکے. نہیں سمجھے؟ جب تشاکل پیدا ہو جائے تو امتیاز بہت مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے علماء کی بھی داڑیاں ہیں، سکھوں کی بھی داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں باقاعدہ. وہ ایک عالم کی بھی داڑھی اور پگڑی اور ایک جاہل کی اس سے بڑی پگڑی اور داڑھی ہے، تو ایک عوام کہاں فرق کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہر داڑھی اور پگڑی کو علم کہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر اس لیے گئے کہ رب العزت میرا معجزہ بھی لاٹھی سے اژدہا بننا ہے اور قوم نے جو سحر کے ذریعے جادوگروں نے لاٹھیوں سے اژدہائے بنائی ہے رسیوں سے، ایسا نہ ہو کہ فرعونیوں کو اور قبطیوں کو اس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. مولانا سرفراز خان سے دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک دفعہ علماء دیوبند پیش ہوئے. امام ہے نا اپنے وقت، تو اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بھئی یہ بریلویوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے کوئی رٹ دائر کی جائے سپریم کورٹ کہ بھئی ان وجوہات سے یہ مسلمان نہیں ہے اور ان ادلہ کے پیش نظر یہ حنفی نہیں ہے اور ان ادلہ کی وجہ سے یہ سنی نہیں ہے. نہ حنفی ہے، نہ سنی ہے، نہ مسلمان ہے. کافی لوگ بیٹھے ہیں. تو مولانا نے ایک عجیب بات کہی. مولانا نے فرمایا کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے اور دین کا تعلق ہے تو ان تینوں باتوں میں کوئی شک نہیں. ایسے ادلہ قائم کی جا سکتی ہے جن سے ان کا غیر مسلم ہونا بالکل واضح ہو جائے، اور ایسی دلائل بھی موجود ہیں جن سے ان کا سنی تو کیا پرلے درجے کا بدعتی ہونا واضح ہے، اور احناف ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ایک پیچیدگی ہے اس میں، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ دین نہیں جانتے، علم نہیں جانتے. مولانا نے فرمایا کہ میرا ایک مسئلہ عدالت میں چل گیا تھا ایک بریلوی سے، تو میں نے بخاری شریف اور سیاستہ اور شامی اور قاضی خان مبسوط اور محیط پیش کی. وہ جو بریلوی تھا اس کو جج صاحب کا اندازہ ہو گیا تھا. اس نے کچھ 8-10 جنتریاں اسکول کی کتابیں اور ٹیسٹ پیپر پیش کیے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی غیب دان ہے اور نبی نور ہے. تو جج صاحبان نے مولانا کو کہا کہ آپ نے جو کتابیں پیش کی ہیں نا یہ عربی میں، ہم کو عربی سمجھ نہیں آتی، آپ یہ کسی عربی عدالت میں پیش کریں. اور بریلویوں کا کہا کہ ان کی جو کتابیں وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، ہم ججمنٹ اس کے مطابق کرتے ہیں. مولانا نے فرمایا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ قیامت ہو گئی. آگے بخاری کو نہیں مان رہے ہیں اور کسی اخبار کو لے رہے ہیں. ایسے شودے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا اختیار ہے، حکومت نے اتھارٹی دی ہے کہ جو ہم مناسب سمجھیں گے وہی عدالت ہے. آپ نے جو کتابیں پیش کی ہے عربی میں ہیں، مشکل ہے بہت زیادہ، ہمیں سمجھ نہیں، ہم نے عربی نہیں پڑھی. تو مولانا نے کہا کہ میں نے وقت مانگا ورنہ میرے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا. میں نے کہا مجھے وقت دے دے، میں اگلی تاریخ پر اردو کی کتابیں پیش کرتا ہوں. اگلی تاریخ پر میں نے تمام کے تمام تراجم پیش کیے.
تو مولانا نے یہ بیان کیا کہ بڑے علماء بیٹھے تھے، اکثر وہ کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تو دیکھو مختصر میں ابن العربی نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی قوم ایسی بدھو اور نالائق ہوتی ہے کہ وہ عوارف میں اور رسائل میں فرق نہیں کر پاتی. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے نہیں ڈر رہے تھے کہ جی بلا مجھے کھا جائے گی اور سانپ مجھے ڈسے گا، جیسے عام مفسرین نے جان چھڑا لی کہ جی بشریت ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ اس سے ہوئے کہ رب العزت میرا معجزہ وہ بھی لاٹھی سے سانپ اور اژدہا بننا ہے، اور قوم نے جو سحر کیا بڑے پیمانے پر وہ بھی سانپ اور لاٹھیوں سے اور رسیوں سے سانپ بننا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حاضرین فرق نہ کر سکے حق و باطل کے درمیان. اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا صَنَعُوا. اللہ نے حق کو جتایا اور وہ جو کر چکے تھے ڈسمس کرا دیا اسے. وَمِن بَلِيَّةِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَا مَن لَّا يَفْهَمُ. متنبی نے کہا ہے یہ بھی دنیا کی تکلیفوں میں سے ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ گفتگو کریں جو تیری گفتگو نہ سمجھیں، مغز کلام نہ سمجھ سکے. حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری جب پاکستان تشریف لائے، وہ ڈابیل میں امام الازہر مولانا انور شاہ کے جامعہ اسلامیہ میں شیخ الحدیث تھے. پاکستان بن گیا اور اچھے طلباء کا جانا مشکل ہو گیا. پاکستان میں اس وقت یہاں ٹنڈلایار سندھ میں اشرف العلوم کے نام سے ایک دارالعلوم بننے لگا، اور اس کے لیے وہاں کے ایک اللہ کے نیک بندے نے 250 ایکڑ زمین دی کہ جتنا بن سکتا وہ بنائے اور باقی حاصل اور فوائد مدرسے پر صرف ہو. اور چونکہ مولانا احتشام الحق مرحوم کے حکومت سے تعلقات اچھے تھے تو ان کو وہ دارالعلوم اور زمینیں سب مل گئی. مولانا احتشام الحق نے کوشش کی کہ دارالعلوم دیوبند کے طرز پر ایک مدرسہ قائم کیا جائے، لیکن وہ کوششیں کسی وجہ سے اللہ کے ہاں کارگر نہیں تھی. نہر کے سر بتراشد قلندری دارت، نہر کے آئی نہ دارت سکندری دارت. ہر کوشش تو مالک العرش کو نہیں منوا سکتی. اور چوٹی کے علماء جمع کیے جا رہے تو چوٹی کے علماء خاص بخاری کے لیے عبد الرحمان کے بلپوری کو لے کے آئے، جن کی بخاری مولانا انور شاہ مولانا مدنی کے ٹکر کی ہوتی. اور علم ادب کے لیے مولانا اعزاز علی صاحب کو طلب کیا. اور خاص مسلم اور ترمذی کے لیے مولانا یوسف بنوری کو ڈابیل سے طلب کیا. اور جب حضرت بنوری کراچی ایئرپورٹ اترے تو مولانا احتشام الحق صاحب نے 200 کاروں کے جلوس سے ان کا استقبال کیا. مشہور واقعہ ہے. آپ کو صرف ایک نکتہ سناتا ہوں کہ حضرت بنوری سے لوگوں نے کہا مولانا انور شاہ کا مدرسہ چھوڑ کے یہاں آ گئے. تو حضرت بنوری نے کہا وہ اچھے طلباء جو وہاں پہنچتے تھے وہ اب نہیں آتے. آس پاس کے بعض طلباء ہیں، اب نام لینا ٹھیک نہیں، وہی انہی قوموں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، دل شکنی ہوتی. تو انہوں نے کہا وہ پڑھنے میں صحیح نہیں ہے، اس سے میری صلاحیت خراب ہو، اپنے علم بچانے کے لیے ہٹ گیا ہوں. وَمِن بَلِيَّةِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَا مَن لَّا يَفْقَهُ. یہ بھی کائنات کے عذاب میں سے کہ ایسے لوگ سامنے ہوں جو بات ہی نہیں سکتے. معیار گر جائے گا آدمی کا، نیچے گرام سے گر جائے گا. استغفر اللہ. یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے آدمی بات کرے. بشنود یا نشنود من ہائے ہوئی می کو نہ.
یہ سیاسی لوگ جو ہے نا، یہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہو، سمجھے یا نہ سمجھے، شور و غل مچا ہوا ہو. آئی سمجھ. کسی مولوی کو کہا جائے کہ بھئی آپ کی گرفتاری ہے تو وہ رنگ زرد ہو جائے گا، وہ کہے گا لے یار کون جیل جائے. اور سیاستدان کو کہا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے جلسہ کامیاب ہوگا. حکومت نے نوٹس لے لیے نا. حکومت تب نوٹس لیتی ہے جب حکومت کو دھچکا لگتا ہے. تو دھچکا لگ گیا، یہی مقصد تھا نا جلسے کا. اللہ اکبر و کبیر. تو علوم تین قسم کے ہیں. ایک تکوین کا علم ہے جو اللہ کی شے نشان ہے، اور بندے تو اس کے کچھ رشحات، قطرات جتنا اللہ چاہے ان کو نصیب ہو جاتا ہے. اور دوسرا علم شرائع کا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وابراہیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں فرماتے ہیں امرنا ان نحکم بالظواہر، امرنا ان نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. ہمیں تو تاکید ہے، ہاتھ رکھو منہ پہ. اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ فی فیہ. ایک جواب یہ بھی ہے کہ بھئی پورا میدان لاٹھیوں سے اور رسیوں سے بھر گیا، اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے اس سے بھی اژدہا بن گیا. اصل جواب مختصر کے اندر ابن العربی نے دیا ہے، وہ زبردست جواب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ رب کریم قوم نے جو سحر کیا ہے وہ بھی سانپ کی شکل میں ہے، اور مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ بھی سانپ ہے. ایسا نہ ہو کہ قوم سحر میں اور معجزہ میں فرق نہ کر سکے. نہیں سمجھے؟ جب تشاکل پیدا ہو جائے تو امتیاز بہت مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے علماء کی بھی داڑیاں ہیں، سکھوں کی بھی داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں باقاعدہ. اور ایک عالم کی بھی داڑھی اور پگڑی، اور ایک جاہل کی اس سے بڑی پگڑی اور داڑھی ہے. تو ایک عوام کہاں فرق کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہر داڑھی اور پگڑی کو علم کہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر اس لیے گئے کہ رب العزت میرا معجزہ بھی لاٹھی سے اژدہا بننا ہے، اور قوم نے جو سحر کے ذریعے جادوگروں نے لاٹھیوں سے اژدہائے بنائی ہے رسیوں سے، ایسا نہ ہو کہ فرعونیوں کو اور قبطیوں کو اس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. مولانا سرفراز خان سے دامت برکاتہم کی خدمت میں ایک دفعہ علماء دیوبند پیش ہوئے. امام ہے نا اپنے وقت، تو اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بھئی یہ بریلویوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے کوئی رٹ دائر کی جائے سپریم کورٹ کہ بھئی ان وجوہات سے یہ مسلمان نہیں ہے، اور ان ادلہ کے پیش نظر یہ حنفی نہیں ہے، اور ان ادلہ کی وجہ سے یہ سنی نہیں ہے. نہ حنفی ہے، نہ سنی ہے، نہ مسلمان ہے. کافی لوگ بیٹھے تو مولانا نے ایک عجیب بات کہی. مولانا نے فرمایا کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے اور دین کا تعلق ہے تو ان تینوں باتوں میں کوئی شک نہیں. ایسے ادلہ قائم کی جا سکتی ہے جن سے ان کا غیر مسلم ہونا بالکل واضح ہو جائے، اور ایسی دلائل بھی موجود ہیں جن سے ان کا سنی تو کیا پرلے درجے کا بدعتی ہونا واضح ہے، اور احناف ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ایک پیچیدگی ہے اس میں، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ دین نہیں جانتے، علم نہیں جانتے. مولانا نے فرمایا کہ میرا ایک مسئلہ عدالت میں چل گیا تھا ایک بریلوی سے، تو میں نے بخاری شریف اور سیاستہ اور شامی اور قاضی خان مبسوط اور محیط پیش کی.
وہ جو بریلوی تھا اس کو جج صاحب کا اندازہ ہو گیا تھا. اس نے کچھ 8-10 جنتریاں اسکول کی کتابیں اور ٹیسٹ پیپر پیش کیے جس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی غیب دان ہے اور نبی نور ہے. تو جج صاحبان نے مولانا کو کہا کہ آپ نے جو کتابیں پیش کی ہیں نا یہ عربی میں، ہم کو عربی سمجھ نہیں آتی، آپ یہ کسی عربی عدالت میں پیش کریں. اور بریلویوں کا کہا کہ ان کی جو کتابیں وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، ہم ججمنٹ اس کے مطابق کرتے ہیں. مولانا نے فرمایا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ قیامت ہو گئی آ گئی. بخاری کو نہیں مان رہے ہیں اور کسی اخبار کو لے رہے ہیں. ایسے شودے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا اختیار ہے، حکومت نے اتھارٹی دی ہے کہ جو ہم مناسب سمجھیں گے وہی عدالت ہے. آپ نے جو کتابیں پیش کی ہے عربی میں ہیں، مشکل ہے بہت زیادہ، ہمیں سمجھ نہیں، ہم نے عربی نہیں پڑھی. تو مولانا نے کہا کہ میں نے وقت مانگا ورنہ میرے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا. میں نے کہا مجھے وقت دے دے، میں اگلی تاریخ پر اردو کی کتابیں پیش کرتا ہوں. اگلی تاریخ پر میں نے تمام کے تمام تراجم پیش کیے. تو مولانا نے یہ بیان کر کہ بڑے علماء بیٹھے تھے، اکثر ہو کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تو دیکھو مختصر میں ابن العربی نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی قوم ایسی بدھو اور نالائق ہوتی ہے کہ وہ عوارف میں اور رذائل میں فرق نہیں کر پاتی. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے نہیں ڈرے تھے کہ جب بلا مجھے کھا جائے گی اور سانپ مجھے ڈسے گا، جیسے عام مفسرین نے جان چھڑا لی کہ جی بشریت ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ اس سے ہوئے کہ رب العزت میرا معجزہ وہ بھی لاٹھی سے سانپ اور اژدہا بننا ہے، اور قوم نے جو سحر کیا بڑے پیمانے پر وہ بھی سانپ. علم التقوید، علم التشریع اور علم الاسباب کوشش کریں گے آج بالکل ٹائم پہ آئیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. دعا بھی فرمائے اللہ تعالی ہمیں توفیق علم و عمل عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے اکابر و اسلاف کے منہج پر رہنے سہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ طلب عزیز علماء، مساجد، مدارس، کل اسلام اور شاعر کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم عاجز اور مساکین کے دراسات قبول فرمائے، نافع فرمائے، کارگر بنائے. حق تعالیٰ اپنے اکابر و اسلاف کے نہج پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کو خداوند تعالیٰ صحت و شفا دے. بعض شاخوں میں کام شروع ہونے والا ہے، بعض جگہ ہو رہا ہے، دقت تو ہوتی رہتی ہے، ہر جگہ دعا فرمائے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اپنی نصرت، رحمت، مہربانی، برکت کے خزانے متوجہ فرمائے. اللہ جل جلالہ ہمارے بیماروں کو صحت دے. ہمارے ایک مخلص ساتھی ہے، دوست ہے، لیاقت علی خان نام ہے، قریب میں داخل ہے اور بہت طبیعت خراب ہے، خون نہیں بن رہا ہے اس کا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا دے. استغفر اللہ، استغفر. اپنے لیے بھی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت دور حدیث تکمیل تک پہنچائے. یہ ادارہ، مسلک، دین، علم، ملک، ملت، اساتذہ، طلباء، اقرباء، خاندان، نسل و نسب، احباء اور متعلقین رب العزت تمام شؤون کو بابرکات فرمائے، بعافیت و باخیر سجالی فرمائے.